کے سبق میں ہم والصلاۃ علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ المجتبیٰ ان کلمات کا اجرا بھی کریں گے اور ان کی ترکیب بھی کریں گے۔ الصلاۃ علی سید الانبیاء طریقہ کار وہی ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے۔ الصلاۃ، کوئی بھی عربی کا کلمہ ہمارے سامنے آ جائے اس پر پہلا سوال یہ ہوگا یہ مفرد ہے یا مرکب۔ ہم اس کو دیکھیں گے، اگر ایک کلمہ ہے تو مفرد ہوگا، اگر ایک سے زائد کلمات ہیں تو پھر وہ مرکب ہوگا، پھر وہ الصلاۃ۔ تو پھر بتاؤ مجھے یہ مفرد ہے مرکب ہے؟ مفرد ہے۔ جب کوئی کلمہ مفرد بن جائے پھر اس پر سوال ہوگا یہ اسم ہے فعل ہے یا حرف ہے؟ تو مجھے بتاؤ الصلاۃ اسم ہے فعل ہے یا حرف ہے؟ اسم ہے۔ علامات اسم میں سے کون سی علامت اس میں پائی جا رہی ہے؟ شروع میں الف لام آ گیا ہے۔ اچھا جی، پھر اس پر کیا سوال ہوگا یہ معرب ہے یا مبنی؟ میں نے آپ کو کئی بار بتا دیا ہے کوئی بھی اسم مبنی الاصل نہیں ہو سکتا، اگر ہوا تو مبنی غیر الاصل ہوگا۔ مبنی غیر الاصل کی کتنی قسمیں پڑھی ہیں؟ 8 قسمیں آپ نے پڑھی ہیں، اسماء مضمرات، اشارات، موصولات وغیرہ۔ ان 8 قسموں میں سے الصلاۃ کوئی قسم بن سکتی ہے؟ نہیں بن سکتی، تو پتہ چلا یہ مبنی نہیں، پھر یہ معرب ہے۔ پھر اس پر کیا سوال ہوگا؟ اور معرب کسے کہتے ہیں؟ جس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدل جائے۔ پھر اس پر کیا سوال ہوگا؟ تو بتائیے الصلاۃ معرفہ ہے یا ناکرہ؟ معرفہ ہے۔ معرفہ کی کتنی اقسام پڑھی ہیں؟ 7 قسموں میں سے کون سی قسم بنے گی الصلاۃ؟ چھٹی قسم کون سی ہے؟ معرف باللام، یہ بنے گی چھٹی قسم۔ شروع میں الف لام آ گیا، یہ بن گیا معرفہ۔ معرفہ کی کیا تعریف ہے؟ جو کسی معین چیز کے لیے کیا گیا ہو۔ پھر کیا سوال ہوگا اس پر؟ الصلاۃ مذکر ہے یا مؤنث؟ علامت تانیث جو اسم میں استعمال ہوتی ہیں کتنی ہیں؟ 4 ہیں۔ تا ملفوظہ، تا مقدرہ، الف مکسورہ، الف ممدودہ۔ مجھے بتائیے الصلاۃ میں ان 4 علامات میں سے کوئی علامت پائی جا رہی ہے؟ جی پائی جا رہی ہے۔ کون سی؟ تا ملفوظہ۔ کیا ہے؟ تا ملفوظہ کسے کہتے ہیں؟ جو لفظوں میں ظاہر ہو اور وقف کی حالت میں تا ہو جائے۔ والصلاۃ لفظوں میں ظاہر ہے تا، اور جب وقف کریں گے والصلاۃ حالت وقف میں کیا ہوگی یہ؟ تو یہ مذکر ہوا یا مؤنث؟ مؤنث۔ پھر کیا سوال ہوگا؟ واحد ہے، تثنیہ ہے یا جمع؟ تو مجھے آپ بتائیے الصلاۃ میں تثنیہ کی کوئی علامت پائی جا رہی ہے؟ نہیں پائی جا رہی۔ تثنیہ کی علامت کیا ہوتی ہے؟ آخر میں الف ما قبل مفتوح یا یا ساکن ما قبل مفتوح اور نون مکسور ہوتا ہے۔ اور جمع سالم کی جو علامت ہے آخر میں واو ساکن ما قبل مضموم یا یا ساکن ما قبل مکسور اور نون مفتوح ہوتا ہے۔ جمع مؤنث سالم کی علامت آخر میں الف اور لمبی تا ہوتی ہے، اور جو جمع مکسر ہوتی ہے اس کے واحد کی بنا ٹوٹ جاتی ہے، اس کے واحد کی بنا ٹوٹ جاتی ہے۔ تو بتاؤ اس میں تثنیہ جمع کی علامات میں سے کوئی علامت ہے؟ تو پھر یہ واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے؟ واحد ہے۔ پھر اس پر کیا سوال ہوگا؟ الصلاۃ عامل ہے یا نہیں؟ آپ نے کل کتنے عامل پڑھے ہیں؟ 100 عامل پڑھے ہیں۔ ان میں سے آپ نے کہیں یہ پڑھا ہے کہ الصلاۃ جو ہے یہ عامل ہے؟ الصلاۃ یہ عامل ہے۔ تو الصلاۃ جو ہے بتاؤ پھر یہ عامل ہے یا نہیں؟ عامل نہیں ہے۔ پھر کیا سوال ہوگا؟ معمول ہے یا تابع؟ معمول ہے یا تابع؟ تو مجھے بتاؤ یہ معمول ہے یا تابع؟ معمول ہے۔ یہ کیا ہے؟ معمول ہے۔ تو پھر کیا سوال ہوگا؟ اس کی حالت کون سی ہے؟ اس کی اس سے پہلے عامل دیکھیں گے، جیسا عامل ہوگا ویسی حالت ہوگی۔ اگر عامل نصب دینے والا ہے تو حالت نصبی، اگر عامل جر دینے والا ہے تو حالت جری، اگر عامل رفع دینے والا ہے تو حالت رفعی ہوگی۔ عامل رفع دینے والا ہے تو حالت رفعی ہوگی۔ اب ہم نے پہلے سے دیکھنا ہے عامل، بھائی کوئی عامل موجود ہے یا نہیں؟ عامل کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں، عامل لفظی، عامل معنوی۔
عامل لفظی کی پھر کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں، حروف عاملہ، افعال عاملہ، اسماء عاملہ۔ مجھے آپ یہ بتائیے الصلاۃ سے پہلے حروف عاملہ میں سے کوئی حرف ہے؟ افعال عاملہ میں سے الصلاۃ سے پہلے کوئی فعل ہے؟ نہیں۔ اور اسماء عاملہ میں سے کوئی اسم ہے اس سے پہلے؟ بولو، کوئی بھی اسم نہیں ہے تو اس کا عامل لفظی ہوا؟ نہیں ہوا۔ پھر کیا کریں گے جی؟ عامل معنوی کی طرف جائیں گے۔ عامل معنوی کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں۔ کون کون سی؟ ابتدا، یعنی اسم کا عوامل لفظیہ سے خالی ہونا۔ تو یہ عوامل لفظیہ سے خالی ہے کہ نہیں؟ تو پھر مجھے بتاؤ اس کا عامل لفظی ہے عامل معنوی ہے؟ عامل معنوی ہے۔ عامل معنوی کی 2 قسمیں، ابتدا اور فعل مضارع کا۔ تو بتاؤ یہ کیا ہے؟ ابتدا ہے۔ کیا ہے یہ؟ الصلاۃ کی پھر حالت کون سی ہوئی؟ رفعی حالت۔ کون سی حالت ہے؟ رفعی حالت۔ کیوں ہے؟ یہ مبتدا ہے، یہ مبتدا ہے جی۔ پھر اس پر سوال ہوگا اس کو پڑھیں گے کیسے؟ یعنی اگر اس کی حالت رفعی ہے تو رفع کیسے پڑھیں گے؟ حالت نصبی ہے تو نصب کیسے پڑھیں گے؟ حالت جری ہے تو جر کیسے پڑھیں گے؟ تو ہم 16 قسموں میں تلاش کریں گے۔ اس میں متمکن کی وجوہ اعراب کے لحاظ سے جو 16 اقسام پڑھی ہیں ان میں تلاش کریں گے۔ ان 16 قسموں میں سے دیکھیں گے یہ کون سی قسم بنتی ہے، جو بنے گی اسی والا اس پر اعراب آئے گا۔ تو بتاؤ الصلاۃ 16 قسموں میں سے کون سی قسم بن سکتی ہے؟ پہلی قسم کون سی ہے؟ مفرد منصرف صحیح۔ مفرد منصرف صحیح کسے کہتے ہیں؟ جس کے آخر میں حرف علت اور مفرد وہ ہوتا ہے جو ایک ہی لفظ اور ایک ہی معنی پر دلالت کرے۔ منصرف ہوتا ہے جس میں منع طرف کے 9 اسباب میں سے 2 اسباب یا ایک ایسا اسباب نہ پایا یا جو 2 کے قائم مقام ہو۔ اور صحیح وہ ہوتا ہے نحویوں کے نزدیک جس کے آخر میں حرف علت۔ تو الصلاۃ یہ مفرد بھی ہے، منصرف بھی ہے اور صحیح بھی ہے۔ بتائیے پہلی قسم کا اعراب پھر لفظی آتا ہے تقدیری آتا ہے؟ اعراب لفظی کسے کہتے ہیں؟ لفظوں میں ظاہر ہو، نظر آئے، پڑھنے میں آئے۔ الصلاۃ حالت رفعی ہے، رفع نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ رفع نظر آ رہا ہے، پڑھنے میں بھی آ رہا ہے۔ پہلی قسم کا اعراب جو ہے یہ بتاؤ، پہلی قسم کا اعراب بالحرکت ہوتا ہے، اعراب بالحرف؟ اعراب بالحرکت کسے کہتے ہیں؟ زیر پیش کو۔ تو الصلاۃ کا اعراب کون سا ہوا؟ اعراب بالحرکت۔ پھر 9واں سوال اس پر کیا ہوگا؟ الصلاۃ پر اس پر تنوین آئے گی یا نہیں؟ بتاؤ کتنے اسماء ہیں جن پر تنوین نہیں آتی؟ 5 اسماء ہیں جن پر تنوین نہیں آتی۔ ان میں سے یہ کوئی بن سکتا ہے؟ کون سا؟ معرب باللام۔ معرب باللام پر تنوین نہیں آتی تو الصلاۃ پر تنوین نہیں آئے گی۔ آگے چلو جی، الا سید الانبیاء، الا اس پر پہلے بحث ہو چکی ہے۔ الحمدللہ الا نعمائہ شاملہ، الا پر بحث ہو چکی ہے۔ آگے چلتے ہیں سید پر۔ کس پر؟ سید جی یہ مفرد ہے مرکب؟ مفرد ہے۔ مفرد کی کیا تعریف ہے؟ جو ایک لفظ ہو اور ایک ہی معنی پر دلالت کرے۔ پھر اس پر کیا سوال ہوگا؟ یہ اسم ہے یا حرف ہے؟ تو مجھے بتائیے سید علامات اسم میں سے کوئی علامت ادھر پائی جا رہی ہے؟ شروع میں الا جا رہا ہے تو سید اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ اسم ہے۔ علامات اسم میں سے کون سی علامت ہے؟ شروع میں الا جا رہا بھی ہے اور یہ آگے مضاف بھی ہو رہا ہے۔ یہ آگے تو کتنی نشانیاں پائی گئیں؟ تو ایک تو شروع میں الا جا رہا ہے اور دوسرا اس کی آگے اضافت ہو رہی ہے۔ تو سید کیا بن گیا؟ اسم۔ کیا بن گیا؟ پھر کیا سوال ہوگا؟ یہ معرب ہے یا مبنی؟ مجھے بتاؤ سید معرب ہے یا مبنی ہے؟ معرب ہے۔ معرب کسے کہتے ہیں؟ جس کا آخر بدلنے سے بدل جائے۔ پھر کیا سوال ہوگا؟ یہ معرفہ ہے یا ناکرہ؟ تو مجھے بتاؤ لفظ الا سید الانبیاء میں سید معرفہ ہے یا ناکرہ؟ معرفہ کی کتنی قسمیں پڑھی ہیں؟ 7 قسمیں۔ ان 7 میں سے تلاش کریں گے، اگر کوئی قسم مل گئی تو معرفہ وگرنہ۔ تو مجھے بتاؤ ان 7 میں سے کوئی قسم بن سکتی ہے؟ بن سکتی ہے۔ کون سی؟ 7ویں قسم۔ کون سی؟ وہ اسم معرفہ بانیدا کے علاوہ بقیہ 5 اسماء میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو اضافت معنویہ والا۔ تو سید جو ہے یہ معرفہ بانیدا کے علاوہ الانبیاء معرب باللام کی طرف مضاف ہے۔
تو آپ نے پڑھا اچھا یہ اضافت پر لفظیہ ہے مانویہ ہے؟ اضافت مانویہ ہے، اضافت مانویہ کی میں نے آپ کو پہچان بتائی ہے۔ پہلے نمبر پر آپ دیکھیں کہ مضاف جو ہے وہ صیغہ صفت ہے یا اگر مضاف صیغہ صفت نہیں، پکی بات ہے اضافت مانویہ ہوگی، پکی بات ہے اضافت مانویہ ہوگی۔ پھر ہم دیکھیں گے مضاف الیہ جو ہے وہ معرفہ ہے یا ناکرہ۔ اگر مضاف الیہ ناکرہ ہے تو پھر اضافت تخصیص کا فائدہ دیتی ہے، اگر مضاف الیہ معرفہ ہو تو پھر اضافت تعریف کا فائدہ دیتی ہے، یعنی اضافت جو ہے وہ مضاف کو معرفہ بنا دیتی ہے۔ سید کی اضافت الانبیاء کی طرف اضافت مانویہ ہے، مجھے بتاؤ الانبیاء معرفہ ہے ناکرہ؟ معرفہ ہے، تو اس اضافت مانویہ نے لفظ سید کو کیا بنا دیا؟ معرفہ بنا دیا ہے۔ کیا بنا دیا ہے؟ تو سید الانبیاء میں لفظ سید معرفہ ہے ناکرہ؟ معرفہ ہے۔ پھر سوال کیا ہوگا، یہ مذکر ہے یا بتاؤ یہ مذکر ہے یا مؤنث؟ مذکر ہے، کیونکہ علامات تانیث میں سے کوئی بھی علامت اس میں نہیں پائی جا رہی۔ پھر سوال ہوگا یہ واحدہ تثنیہ ہے یا مجھے بتاؤ یہ واحدہ تثنیہ یا جمع؟ واحدہ، کیونکہ جو تثنیہ جمع کی ہم نے علامات پڑھی ہیں ان علامات میں سے کوئی علامت سید میں نہیں پائی جا رہی، اس لیے یہ کیا ہے؟ واحد ہے۔ پھر سوال ہوگا یہ عامل ہے یا نہیں؟ عامل ہے یا لفظ سید جو ہے نا، لفظ سید ویسے آپ نے پڑھا ہے سو عامل کہ ان میں کوئی آپ نے ایسا نہیں پڑھا یہ عامل ہے، لیکن اس ترکیب کے اندر چونکہ یہ الانبیاء کی طرف کیا ہو رہا ہے؟ مضاف ہو رہا ہے، تو بحیثیت مضاف، بحیثیت یہ عامل ہے، بحیثیت مضاف عامل ہے، ٹھیک ہے نا؟ بحیثیت مضاف یہ کیا ہے؟ عامل۔ اور مضاف کیا عمل کرتا اپنے مضاف الیہ کو؟ تو یہ عامل ہے یا نہیں ہے؟ پھر کیا سوال ہوگا، یہ معمول ہے یا تابع؟ معمول ہے یا تو بتائیے لفظ سید معمول ہے یا تابع؟ معمول ہے، کیونکہ اس سے پہلے الا جارہ موجود ہے، الا جارہ موجود ہے، تو الا عامل ہے، سید اس کا معمول ہے، سید اس کا پھر کیا سوال ہوگا بھائی اس کی حالت کون سی ہے، یعنی اس کی حالت رفعی ہے، نصبی ہے یا جری ہے؟ تو پھر اس سے پہلے کیا کریں گے، عامل دیکھیں گے، جیسا عامل ہوگا ویسی حالت ہوگی۔ تو ہم پہلے عامل دیکھیں گے، عامل کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں، عامل لفظی اور عامل معنوی۔ مجھے بتاؤ لفظ سید سے پہلے عامل لفظی ہے یا عامل معنوی؟ عامل لفظی ہے۔ عامل لفظی کسے کہتے ہیں؟ جو لفظوں میں نظر آئے، جو لفظوں میں نظر آئے۔ عامل لفظی کی پھر آپ نے کتنی قسمیں پڑھی ہیں؟ 3 قسمیں پڑھی ہیں، حروف عاملہ، افعال عاملہ، اسماء عاملہ۔ آپ مجھے یہ بتائیے لفظ سید کا عامل حروف عاملہ میں سے ہے یا افعال عاملہ میں سے ہے یا اسماء عاملہ میں سے؟ حروف عاملہ میں سے ہے۔ حروف عاملہ کی کل کتنی قسمیں بنتی ہیں؟ 7 قسمیں بنتی ہیں۔ 7 قسموں میں سے اعلیٰ کس قسم میں سے ہے؟ پہلی قسم حروف جارہ میں سے، حروف جارہ میں سے۔ حروف جارہ اسم پر داخل ہو کر کیا عمل کرتے ہیں؟ آخر میں جر دیتے ہیں۔ تو بتائیے سید کی حالت کون سی ہوئی؟ سید کی حالت کون سی ہوئی؟ اس کی حالت ہو گئی جری، ٹھیک ہے۔ پھر کیا سوال ہوگا، اس کو پڑھیں گے کیسے؟ یعنی اس کی حالت نصبی ہے تو نصب کیسے پڑھیں گے؟ حالت رفعی ہے تو رفع کیسے پڑھیں گے؟ حالت جری ہے تو جر کیسے پڑھیں گے؟ جر ہم کیا کریں گے؟ اس میں متمکن کی وجوہ اعراب کے لحاظ سے جو 16 قسمیں پڑھی ہیں ان 16 قسموں میں تلاش کریں گے، جو قسم بنے گی اسی قسم والا اس پر اعراب آئے گا۔ تو مجھے بتائیے لفظ سید، لفظ سید اس میں متمکن کی جو آپ نے 16 قسمیں پڑھی ہیں ان قسموں میں سے اس کا اعراب کون سی قسم والا آئے گا؟ پہلی قسم والا آئے گا۔ پہلی قسم کون سی ہے؟ مفرد منصرف صحیح۔ تو لفظ سید جو ہے یہ مفرد بھی ہے، ایک ہی لفظ اور ایک ہی معنی پر اس کی دلالت ہے، منصرف بھی ہے اور صحیح بھی ہے، اور نحویوں کے نزدیک یہ صحیح ہے، کیونکہ نحوی صحیح اس کو کہتے ہیں جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو۔ تو سید کے آخر میں حرف علت نہیں ہے تو یہ کیا ہوا؟ صحیح ہوا، ٹھیک ہے۔ پھر کیا؟ تو پہلی قسم کا اعراب لفظی آتا ہے، تقدیری اعراب بالحرکت آتا ہے، اعراب بالحرف۔ پہلی قسم کا اعراب رفع ضمہ لفظی کے ساتھ، نصب فتح لفظی کے ساتھ اور جر کسرہ لفظی کے ساتھ آتا ہے۔ سید کی حالت کیا ہے؟ جری ہے، تو جر کسرہ لفظی کے ساتھ آیا، جر کسرہ لفظی کے ساتھ آیا۔ پھر کیا سوال ہوگا بھائی، اس پر تنوین آئے گی یا نہیں؟
تو 5 اسما ہیں جن پر تنوین ان 5 میں سے کوئی بن سکتا ہے؟ جی کون سا ہے؟ مضاف ہے. یہ کیا ہے؟ مضاف پر تنوین نہیں آتی. لفظ سید پر بھی اجرا ہو گیا. اب چلتے ہیں آگے. الانبیاء اس کی طرف چلو بھائی. الانبیاء پہلا سوال کیا ہوگا؟ یہ مفرد ہے یا مرکب؟ مفرد ہے یا مرکب؟ بتائیے یہ کیا ہے؟ مفرد ہے. اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ اسم ہے. علامات اسم میں سے کون سی علامت ہے؟ دو علامتیں ہیں. شروع میں الف لام بھی ہے اور یہ جمع بھی ہے. شروع میں الف لام بھی ہے اور یہ جمع بھی ہے. جی پھر کیا سوال ہوگا؟ یہ مورب ہے یا مبنی؟ مورب ہے یا تو مبنی کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں. مبنی کی 2 قسمیں ہیں. مبنی الاصل، مبنی غیر الاصل. مبنی الاصل، مبنی غیر الاصل. مبنی الاصل 3 چیزیں ہیں: ماضی، امر حاضر معروف اور تمام حروف. بعض کہتے ہیں جملہ مبنی کے حکم میں ہے. تو یہ مبنی الاصل تو کسی صورت میں نہیں ہو سکتا. کوئی بھی اسم مبنی الاصل نہیں ہو سکتا. اگر ہوا تو مبنی غیر الاصل ہوگا. مبنی غیر الاصل کا دوسرا نام اس میں غیر متمکن ہے. اس میں غیر متمکن کی 8 قسمیں ہیں: اسماء مضمرات، اسماء اشارات، اسماء موصولات، اسماء افعال، اسماء اصوات، اسماء ظروف، اسماء کنایات اور مرکب بنائی. مجھے آپ یہ بتائیں گے الانبیاء ان 8 قسموں میں سے کسی قسم میں سے ہے؟ نہیں ہے. تو پتہ چلا یہ مبنی نہیں ہے. یہ کیا ہوا؟ یہ مورب ہوا. پھر کیا سوال ہوگا؟ الانبیاء معرفہ ہے یا نکرہ؟ معرفہ کی کتنی قسمیں پڑھی ہیں؟ 7 قسمیں پڑھی ہیں. ان 7 میں ہم تلاش کریں گے. معرفہ کی پہلی قسم کیا ہے؟ اسماء مضمرات. یہ ضمیر ہے الانبیاء؟ نہیں ہے. دوسری قسم کون سی ہے؟ اسماء اعلام. اعلام یہ جمع علم کی. علم نام کو کہتے ہیں. الانبیاء علم ہے؟ نہیں ہے. تیسری قسم کیا ہے؟ اسماء اشارات. یہ اسماء اشارات میں سے ہے. چوتھی قسم کیا ہے؟ اسماء موصولات میں سے ہے. الانبیاء اسماء موصولات میں سے. 5ویں قسم کیا ہے جی؟ معرفہ بانی دا. معرفہ جس اسم پر حرف ندا داخل ہو جائے وہ معرفہ بن جاتا ہے. یہ معرفہ بانی دا ہے؟ نہیں ہے. کتنی قسمیں ہوگی؟ 5. چھٹی قسم کون سی ہے؟ معرف باللام. کیا ہے؟ یہ کون سی قسم ہے؟ چھٹی قسم معرف باللام ہے. تو پھر یہ معرفہ ہوا نکرہ؟ معرفہ ہوا. پھر کیا سوال ہوگا؟ یہ مذکر ہے یا مؤنث؟ علامات تانیث جو اسم میں استعمال ہوتی ہیں وہ 4 ہیں: تا ملفوظہ، تا مقدرہ، الف مکسورہ، الف ممدودہ. آپ مجھے یہ بتائیے الانبیاء میں ان 4 علامات میں سے کوئی علامت پائی جا رہی ہے؟ نہیں پائی جا رہی. تو پھر یہ مذکر ہے یا مؤنث؟ بھائی یہ مذکر ہے. پھر کیا سوال ہوگا؟ یہ واحد ہے تثنیہ یا جمع؟ تو بتائیے مجھے الانبیاء نبیوں کے سردار یہ واحد ہے تثنیہ ہے جمع ہے؟ جمع ہے. یہ کیا ہے؟ جمع ہے. اچھا پھر سوال ہوگا اگر جمع ہے تو پھر جمع کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 ہے نا. جمع سالم، جمع مکسر. جمع سالم، جمع مکسر. مجھے آپ یہ بتائیے الانبیاء یہ جمع سالم ہے یا جمع مکسر؟ جمع مکسر ہے. جمع سالم ہوتی تو آخر میں واو ساکن ماقبل مضموم یا یا ساکن ماقبل مکسور ہوتا. ماقبل یا آخر میں الف اور لمبی تا ہوتی. ان میں سے تو کوئی بھی نہیں. تو پتہ چلا یہ جمع سالم نہیں، جمع مکسر ہے. تو جمع مکسر کسے کہتے ہیں؟ جس کے واحد کی بنا ٹوٹ جائے. انبیاء کا واحد کیا؟ نبی. کیا ہے؟ تو واحد کی بنا ٹوٹ گئی. نبی سے انبیاء ہے. نبی سے یہ جمع مکسر ہوئی. اچھا جمع مکسر کی پھر کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں. جمع مکسر منصرف، جمع مکسر غیر منصرف. تو مجھے بتائیے الانبیاء جمع مکسر منصرف ہے جمع مکسر غیر منصرف؟ منصرف. جمع مکسر منصرف ہے اور جمع مکسر غیر منصرف کی میں نے آپ کو پہچان بتائی ہوئی ہے. پہلے دونوں حرفوں پر پتہ ہوگا. تیسری جگہ الف ہوگا اور آخر میں تنوین نہیں ہوگی. تو یہ جمع مکسر منصرف ہے. پھر سوال ہوگا جمع کی بیت بار مانا کہ کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں: جمع قلت اور جمع کثرت. مجھے بتائیے الانبیاء یہ جمع قلت ہے جمع کثرت؟ جمع کثرت ہے. جمع کثرت ہے. جمع قلت کا اطلاق تو 3 سے 10 تک ہوتا ہے نا. تو نبی جو ہے وہ 10 تو نہیں آئے نا. وہ تو 1,24,000 کم و بیش ہیں. تو یہ جمع قلت نہ ہوئی، جمع کثرت ہوئی. جمع کثرت ہوئی. پھر کیا سوال ہوگا جی؟ یہ عامل ہے یا نہیں؟ عامل ہے یا تو بتائیے الانبیاء عامل ہے یا نہیں؟ نہیں ہے.
100 عامل آپ نے پڑھے، ان میں سے آپ نے پڑھا الانبیاء عامل ہے، تو عامل ہے یا نہیں؟ نہیں ہے۔ پھر سوال ہوگا یہ معمول ہے یا تابع؟ معمول ہے یا مجھے بتاؤ الانبیاء معمول ہے یا تابع؟ معمول ہے۔ کیا ہے یہ؟ معمول ہے، کیونکہ اس سے پہلے عامل موجود ہے، اس سے پہلے کون ہے عامل؟ سیدی مضاف، سید مضاف، یہ کیا ہے؟ عامل۔ الانبیاء کیا بن جائے گا اس کا؟ معمول ہے، اس کا سید مضاف جو ہے یہ عامل ہے، الانبیاء مضاف الیہ یہ کیا اس کا؟ معمول ہے۔ پھر کیا سوال ہوگا؟ اس کی حالت کون سی ہے؟ اس کی حالت دیکھنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ عامل کو دیکھتے ہیں۔ عامل کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں، عامل لفظی، عامل مانوی۔ مجھے آپ یہ بتاؤ الانبیاء کا عامل لفظی ہے یا عامل مانوی؟ عامل لفظی ہے، عامل لفظی کی پھر کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ کون کون سی؟ حروف عاملہ، افعال عاملہ، اسماء عاملہ۔ آپ مجھے بتائیے الانبیاء کے شروع میں حروف عاملہ میں سے کوئی عامل ہے؟ افعال عاملہ میں سے کوئی فعل ہے؟ نہیں ہے، تو پھر کیا بچ گیا؟ اسماء عاملہ میں سے دیکھو کوئی اسم ہے، کون سا؟ مضاف ہے۔ کون سا ہے؟ مضاف ہے۔ اور مضاف کیا عمل کرتا؟ اپنے مضاف الیہ کو جر دیتا ہے، مضاف الیہ کو جر دیتا ہے۔ تو الانبیاء اس کی حالت کون سی ہوئی؟ جری حالت ہے، اس کی حالت جری ہے۔ پھر کیا سوال ہوگا بھائی؟ اس کو پڑھیں گے کیسے؟ یعنی اگر اس کی حالت جری ہے تو پھر جار کیسے پڑھیں گے؟ تو اس میں متمکن کی وجوہ اعراب کے لحاظ سے کتنی قسمیں پڑھی ہیں؟ 16 قسمیں پڑھی ہیں، ان میں تلاش کریں گے۔ آپ مجھے یہ بتاؤ الانبیاء 16 قسموں میں سے کون سی قسم بنے گی؟ تیسری قسم۔ کون سی؟ تیسری قسم کون سی ہے؟ جمع مکسر منصرف، جمع مکسر منصرف۔ تو تیسری قسم کا اعراب کس طرح آتا ہے؟ رفع، سنو، رفع ضمہ لفظی کے ساتھ، نصب فتحہ اور جر کسرہ۔ الانبیاء حالت کون سی ہے؟ جری ہے، تو جر کیسے آیا؟ کسرہ لفظی کے ساتھ آیا، جر کیسے آیا ہے؟ کسرہ لفظی کے ساتھ۔ پھر 9واں سوال کیا ہوگا؟ یہ اس پر تنوین آئے گی یا نہیں؟ تو بتاؤ اس پر تنوین آئے گی یا نہیں؟ نہیں آئے گی۔ کیوں نہیں آئے گی؟ کیونکہ یہ معرب باللام ہے، یہ معرب باللام ہے۔ علی سید الانبیاء، یہاں تک ہو گیا اجرا۔ اب چلتے ہیں آگے۔ اچھا، علی سید الانبیاء یہ مفرد ہے مرکب؟ مرکب ہے۔ مرکب کسے کہتے ہیں؟ جو 2 یا 2 سے زیادہ کلمات سے مل کر بنے اور زیادہ معانی پر دلالت کرے۔ جب یہ بن گیا مرکب، پھر سوال ہوگا یہ مرکب مفید ہے یا غیر مفید ہے؟ مرکب مفید ہے یا غیر مفید؟ اچھا، علی سید الانبیاء کا میں ترجمہ کرتا ہوں انبیاء کے سردار پر، انبیاء کے۔ تو مجھے یہ بتاؤ یہ مرکب مفید ہے یا غیر مفید؟ مرکب مفید بات کرنے والا بات کر کے خاموش ہو جائے، سننے والے کو فائدہ تامہ حاصل ہو، فائدہ تامہ حاصل ہو۔ تو مجھے بتاؤ اس سے آپ کو کوئی فائدہ حاصل ہوا؟ انبیاء کے سردار پر کیا ہے جی؟ کوئی سمجھ آئی؟ کچھ بھی نہیں۔ تو یہ مرکب مفید ہے غیر مفید؟ مرکب غیر مفید ہے۔ مرکب غیر مفید کی کتنی قسمیں ہیں؟ 14 قسمیں ہیں۔ ان 14 قسموں میں سے یہ کون سی قسم بنے گی؟ مرکب جاری۔ مرکب جاری کسے کہتے ہیں؟ جار اور مجرور کو مرکب جاری کہتے ہیں۔ چلیں بھی آگے۔ محمد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام، جی یہ مفرد ہے مرکب؟ مفرد ہے۔ اسم ہے، فعل ہے، حرف اسم۔ علامات اسم میں سے کون سی علامت پائی جا رہی ہے؟ یہ کیا ہے؟ ایک تو یہ علم ہے، کیا ہے یہ؟ علم ہے، اور اس پر تنوین بھی آ رہی ہے، اور اس پر تنوین بھی آ رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اسم ہوا کہ نہیں؟ پھر کیا سوال ہوگا؟ یہ مورب ہے یا مبنی؟ تو بتاؤ لفظ محمد مورب ہے یا مبنی؟ مورب ہے۔ کیا ہے؟ مورب کسے کہتے ہیں؟ جس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدل جائے۔ پھر کیا سوال ہوگا؟ یہ معرفہ ہے یا ناکرہ؟ بتاؤ جی یہ معرفہ ہے یا ناکرہ؟ معرفہ ہے۔ معرفہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 7 قسموں میں سے کون سی قسم بنے گی؟ دوسری قسم۔ کیا؟ اسماء اعلام۔ اعلام یہ جمع ہے علم کی، تو یہ کیا ہے؟ علم ہے۔ پھر کیا سوال ہوگا؟ مذکر ہے یا مؤنث؟ بتاؤ
اس میں رسالت مذکر ہے یا مؤنث؟ مذکر ہے. کیا ہے یہ؟ مذکر ہے. پھر کیا سوال ہوگا؟ یہ واحد ہے تثنیہ ہے یا جمع؟ تو بتاؤ تثنیہ یا جمع کی علامات میں سے کوئی علامت پائی جا رہی ہے اس میں؟ نہیں پائی جا رہی. تو یہ مذکر ہے یا مؤنث؟ مذکر ہے. پھر کیا سوال ہوگا؟ ہاں یہ واحد ہے تثنیہ یا جمع؟ تو واحد ہے تثنیہ جمع؟ واحد ہے، کیونکہ تثنیہ جمع کی علامات میں سے اس میں کوئی علامت نہیں پائی جا رہی. پھر کیا سوال ہوگا؟ تو مجھے بتاؤ یہ عامل ہے یا نہیں؟ بولو. نہیں ہے یہ عامل. عامل ہے یا نہیں؟ نہیں ہے. پھر کیا سوال ہوگا؟ معمول ہے یا تابع؟ معمول ہے یا؟ مجھے بتاؤ لفظ محمد معمول ہے یا تابع؟ اس سے پہلے دیکھو لفظ محمد سے پہلے کوئی عامل موجود ہے؟ تو جب کوئی اس سے پہلے عامل ہی موجود نہیں تو پھر یہ کیا معمول بن جائے گا؟ معمول نہیں بنے گا. تو پکی بات ہے پھر کیا بنے گا؟ یہ تابع بنے گا. معمول تب بنتا جب لفظ محمد سے پہلے کوئی عامل موجود ہوتا. لفظ محمد سے پہلے نہ عامل لفظی ہے نہ عامل معنوی ہے. تو جب عامل لفظی بھی نہیں اس سے پہلے عامل معنوی بھی نہیں تو معمول تو نہ بنا. پھر کیا بنے گا؟ تابع بنے گا. اچھا یہ جب یہ تابع بن گیا، تابع کی کتنی قسمیں پڑی ہیں؟ 5 قسمیں پڑی ہیں. اب ان میں سے ہم نے دیکھنا ہے یہ کون سی قسم بنے گی. توابع کی 5 قسمیں پڑی ہیں: صفت، تاکید، بدل، عطف بحرف، عطف بیان. اب تلاش کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ جی طریقہ کار یہ ہے، مطبوع کو اور تابع کو، مطبوع اور دونوں کو ملا کر درمیان میں دیکھیں گے حرف عطف ہے یا نہیں. سید الانبیاء محمد المصطفیٰ دونوں کو ملاؤ. درمیان میں دیکھو حرف عطف ہے؟ نہیں ہے. اگر حرف عطف ہوتا تو پہلے کو معطوف لا دوسرے کو معطوف بناتے. ٹھیک ہے. حرف عطف نہیں ہے. اگر حرف عطف نہیں ہے تو پھر دیکھیں گے اپنا دوسرا اسم بعینی ہی پہلے جیسا ہے یا نہیں. اگر دوسرا اسم بعینی پہلے اسم جیسا ہے، جیسا مطبوع ہے ویسا ہی تابع ہے، تو پھر پہلے کو موقع دوسرے کو تاکید لفظی بنائے گا. جی میں جاءنی زیدن زیدن، تو دونوں زید ایک جیسے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ مؤکد اور تاکید لفظی نہیں بن سکتے. اگر دوسرا اسم بعینی پہلے جیسا نہ ہو تو پھر دوسرے اسم کو دیکھیں گے وہ نفسن، عین، کلا، کلتا وغیرہ میں سے ہے یا نہیں. اگر ہو تو پہلے کو مؤکد دوسرے کو تاکید معنوی بنائیں گے. تو آپ مجھے بتائیے اس میں رسالت جو ہے یہ نفسن، عین وغیرہ میں سے ہے؟ نہیں ہے. تو پھر پہلے کو مؤکد دوسرے کو تاکید لفظی بھی نہیں بنائیں گے. اگر دوسرا اسم تاکید معنوی نہیں بنائیں گے، اور اگر دوسرا اسم اپنا نفسن، عین وغیرہ میں سے نہیں ہے تو پھر دیکھیں گے دوسرا اسم صیغہ صفت ہے یا نہیں. صیغہ صفت ہے؟ اگر دوسرا اسم صیغہ صفت ہے تو پھر پہلے کو موصوف دوسرے کو صفت بنائیں گے. یہاں پر اس میں رسالت جو ہے یہاں پر یہ صیغہ صفت مراد نہیں ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام ہے. آپ کے مبارک نام جو ہے یہ صیغہ صفت بھی ہے، آپ کا صفاتی نام بھی ہے، اور آپ کا یہ ذاتی نام بھی ہے. ذاتی جب یہ صفاتی نام شمار ہوگا اس وقت یہ صیغہ صفت ہوگا. جب ذاتی نام شمار ہوگا پھر صیغہ صفت نہیں ہوگا، پھر یہ علم ہوگا. پھر یہ اب یہاں پر ہم صیغہ صفت اس کو شمار نہیں کریں گے. بات کی سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا جی دوسرا اسم جو ہے صیغہ صفت نہیں. اگر دوسرا اسم صیغہ صفت ہو تو پہلے کو موصوف دوسرے کو صفت بنائیں گے. اگر دوسرا اسم صیغہ صفت نہیں ہے تو پھر دیکھیں گے دوسرا اسم زیادہ مشہور ہے یا دوسرا اسم زیادہ مشہور ہے یا نہیں. اگر دوسرا اسم زیادہ مشہور ہے تو پہلے کو مبین دوسرے کو عطف بیان بنائے گا. ہوں آپ ویکھنا بھی دوجا اسم زیادہ مشہور ہے یا نہیں. سید الانبیاء نبیوں کے سردار کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر کوئی جانتا ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ ہر کوئی جانتا ہے یہ ہمارے نبی ہیں. تو دونوں ایک جیسے ہیں. دوسرا اسم کوئی زیادہ مشہور نہیں ہے. اگر دوسرا اسم زیادہ مشہور ہوتا تو پہلے کو مبین اور دوسرے کو عطف بیان بناتے. اگر دوسرا اسم زیادہ مشہور نہیں، اگر دوسرا اسم تو پہلے کو مبدل من ہو دوسرے کو بدل بنائیں گے. پہلے کو مبدل من ہو دوسرے کو. اور قاعدہ یاد رکھنا، قاعدہ نام سے پہلے جہاں القابات آ جائیں تو القابات کو مبدل من ہو نام کو بدل بناتے ہیں. نام کو سید الانبیاء یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب ہے.
اور محمد یہ آپ کا مبارک نام ہے. نام سے پہلے لقب آ گیا, اس کو بنائیں گے مبدل منہ, نام کو بدل بنائیں گے, نام کو تو پھر توابع کی 5 قسموں میں سے کون سی قسم بنی؟ یہ بدل بن گئی کہ نہیں؟ کیا بنی؟ بدل بن گئی. تو چلیں آگے. اب اس پر پھر کیا سوال ہوگا؟ اس کی حالت کون سی ہے؟ اس کی اس سے پہلے عامل دیکھیں گے. اس سے پہلے عامل تو موجود نہیں. عامل تو جب عامل نہ ہو, نہ عامل لفظی ہے نہ عامل معنوی ہے, تو جب عامل نہ ہو تو پھر کہاں جاتے ہیں؟ توابع کی طرف جاتے ہیں. تو توابع کی 5 قسموں میں سے کون سی قسم بنے گی؟ بدل. مبدل میں کون ہے؟ سید الانبیاء. سید تو جو اعراب مبدل منہ کا ہوتا ہے وہی اعراب, جو اعراب مطبوع کا ہوتا ہے وہی اعراب تابع کا ہوتا ہے. مطبوع کا اعراب عامل کے مطابق ہوتا ہے, تابع کا اعراب مطبوع والا ہوتا ہے. سید الانبیاء یہ مبدل منہ ہے. الانبیاء یہ کیا ہے؟ بدل ہے. تو اس کی حالت کون سی ہوئی؟ جری حالت ہے. اس کی حالت کون سی ہے؟ جری ہے. پھر کیا سوال ہوگا بھائی؟ اس کو پڑھیں گے, یعنی اگر اس کی حالت جری ہے تو پھر جار کیسے پڑھیں گے؟ تو 16 قسموں میں تلاش کریں گے. 16 قسموں میں 16 قسموں میں بتاؤ یہ کون سی قسم بنے گی؟ پہلی قسم کون سی ہے؟ مفرد منصرف صحیح. مفرد منصرف صحیح. تو یہ لفظ جو اس میں رسالت ہے یہ مفرد بھی ہے, منصرف بھی ہے, صحیح بھی ہے. پہلی قسم کا اعراب کیسے آتا ہے؟ رفع ضمہ لفظی کے ساتھ, نصب فتحہ لفظی کے ساتھ, اور جر کسرہ لفظی کے ساتھ آتا ہے. اس میں رسالت کی حالت ہے جری. تو جر کیسے آیا؟ کسرہ لفظی کے ساتھ. اعراب لفظی ہے کہ نہیں؟ نظر آ رہا ہے نا؟ چلیں آگے جی. محمد نبی پاک کا مبارک نام, اس پر تنوین آئے گی کہ نہیں؟ آئے گی. اس پر تنوین کیونکہ جو 5 اسماء ہیں, اپنا پہلا کیا ہے جی؟ معرب باللام پر تنوین نہیں آتی, مبنی پر تنوین نہیں آتی, اور غیر منصرف پر تنوین نہیں آتی, مضاف پر تنوین, اور وہ اسم علم جو ابن یا ابنتن کے ساتھ موصوف ہو, اور ابن یا ابنتن کی آگے دوسرے علم کی طرف اضافت ہو رہی ہو, تو اس علم موصوف پر تنوین ان 5 میں سے نہیں ہے. لہذا اس میں رسالت پر تنوین آئے گی. تنوین چلیں بھئی آگے. المصطفیٰ کیا؟ وہی بات ہے. المصطفیٰ بھائی مفرد ہے, مرکب ہے, مفرد ہے. پھر سوال ہوگا اسم ہے, فعل ہے یا حرف ہے؟ یہ اسم ہے. علامات اسم میں سے کون سی علامت پائی جا رہی ہے؟ شروع میں الف لام ہے. شروع میں الف لام ہے. پھر کیا سوال ہوگا جی؟ یہ معرب ہے یا مبنی؟ بتاؤ یہ معرب ہے یا مبنی؟ معرب ہے. پھر سوال ہوگا یہ معرف ہے یا نکرہ؟ کیا ہے یہ؟ معرف ہے. معرفہ کی 7 قسموں میں سے کون سی قسم ہے؟ چھٹی قسم ہے. شروع میں الف لام آ گیا, یہ معرب باللام ہے. پھر سوال ہوگا یہ مذکر ہے یا مؤنث؟ تو مجھے بتاؤ المصطفیٰ یہ مذکر ہے مؤنث؟ اچھی بولو. مذکر. آخر کی تعلیم مقصورہ موجود ہے. اور علامات تانیث جو ہیں وہ کتنی ہیں؟ 4 ہیں. تا ملفوظہ, تا مقدرہ, علی مقصورہ, علی ممدودہ. المصطفیٰ کے آخر میں علی مقصورہ تو موجود ہے, تو پھر اس کو تم کیا کہو؟ اس کو مذکر کیوں کہتے؟ مؤنث کہو. ہاں جی, علی مقصورہ, علی ممدودہ اس وقت علامت تانیث بنتے ہیں جب یہ زائد, جب یہ یہاں پر زائد نہیں ہے, یہ تبدیل ہو کے آیا ہے. کس سے؟ واو سے. واو سے تبدیل ہو کر آیا ہے, اس لیے یہ تانیث کی علامت نہیں بنے گا. تو المصطفیٰ کیا ہوا؟ مذکر. پھر سوال ہوگا یہ واحدہ تثنیہ جمع کیا ہے؟ یہ واحدہ, کیونکہ تثنیہ جمع کی اس میں کوئی علامت نہیں پائی جا رہی. پھر کیا سوال ہوگا؟ المصطفیٰ عامل ہے یا نہیں؟ المصطفیٰ عامل ہے یا نہیں؟ ایک ہے المصطفیٰ, یہ سیگا اس میں مفعول کا کیا ہے؟ اور آپ پڑھ رہے ہو نامیر کے اندر, اس میں فاعل بھی عمل کرتا ہے, اس میں مفعول بھی عمل کرتا ہے. اس میں مفعول کے عمل کرنے کے لیے کتنی شرطیں تھی؟ 2. ایک شرط تو یہ تھی اس میں حال یا استقبال والا معنی پایا جائے, اور دوسری شرط کیا تھی؟ 6 چیزوں میں سے کسی ایک پر اعتماد. اس کا اعتماد کس پر ہے؟ موصوف پر ہے. اس کا اعتماد تو یہ نائب فاعل کو کیا کرے گا؟ رفع دے گا. پھر کیا سوال ہوگا؟ یہ معمول ہے یا تابع؟ معمول ہے یا تابع. المصطفیٰ سے پہلے دیکھو بھئی کوئی عامل موجود ہے؟ عامل لفظی, عامل معنوی ہے؟ نہیں ہے. عامل لفظی, عامل معنوی نہیں ہے, تو پتہ چلا یہ معمول نہیں ہے. پھر یہ کیا ہے؟ تابع ہے. تو جب تابع بن گیا تو پھر تلاش کریں گے بھی تابع کی کون سی قسم ہے, تابع کی کون سی قسم ہے. طریقہ کار وہی ہے بھئی, دونوں اسموں کو ملا لیں گے. اب اس میں رسالت نبی پاک کے مبارک نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نبی پاک کے مبارک نام اور المصطفیٰ دونوں کو ملا کر دیکھیں گے درمیان میں حرف عطف ہے یا نہیں. اگر ہے تو پہلے کو معطوف لا, دوسرے کو معطوف بنائیں گے.
اگر درمیان میں حرف عطف نہیں ہے تو پھر دوسرے کو دیکھیں گے بیعینی پہلے جیسا ہے یا نہیں. اگر ہے تو پہلے کو مؤکد دوسرے کو تاکید لفظی بنائیں گے. اگر بیعینی پہلے جیسا نہیں ہے تو پھر دیکھیں گے دوسرا اسم نفس عین وغیرہ میں سے ہے یا نہیں ہے. اگر ہے تو پہلے کو مؤکد دوسرے کو تو درمیان میں حرف عطف بھی نہیں ہے. دوسرا اسم بیعینی پہلے جیسا بھی نہیں ہے. دوسرا اسم نفس عین وغیرہ میں سے بھی نہیں. اگر نہ ہو تو پھر دیکھیں گے دوسرا اسم صیغہ صفت ہے یا نہیں. بتاؤ المصطفیٰ صیغہ صفت ہے یا نہیں؟ صیغہ صفت ہے. تو جب صیغہ صفت ہو تو پھر کیا کریں گے؟ پہلے کو موصوف دوسرے کو صفت بنائیں گے. دوسرے کو اچھا اب یہ بن گیا صفت المصطفیٰ. صفت بن گیا تو صفت کی کیا تعریف ہے؟ صفت وہ تابع ہے جو مطبوع میں پائے جانے والے معنی پر دلالت کرے. پھر آپ نے صفت کی دو قسمیں پڑھی ہیں، صفت بحال ہی، صفت بحال متعلقی ہی. صفت بحال ہی، صفت اب ہم نے یہ دیکھنا ہے یہ کون سی صفت ہے، یہ بحالی ہی ہے یا بحال متعلقی ہی ہے. تو آسان طریقہ ہے، جس کو ہم نے صفت بنایا ہے اس کو دیکھیں گے وہ صیغہ صفت ہے یا نہیں. اگر صیغہ صفت نہیں تو پھر پہلے کو موصوف دوسرے کو صفت بنائیں گے. کون سی صفت بنے گی؟ صفت بحال ہی بنے گی. دوسرے صفت کو دیکھیں گے صیغہ صفت ہے یا اگر صیغہ صفت نہیں تو پھر کون سی صفت بنے گی؟ صفت بحال ہی. اگر صیغہ صفت ہے تو پھر دیکھیں گے اس کا فاعل ظاہر ہے یا نہیں. اگر اس کا فاعل ظاہر نہیں تو پھر بھی صفت بحال ہی. پھر بھی صفت اگر اس کا فاعل ظاہر ہے تو پھر صفت بحال متعلقی ہی. المصطفیٰ بتاؤ اس کا نائب فاعل ظاہر ہے؟ نظر آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا. تو یہ کون سی صفت بنے گی؟ صفت بحال ہی. اور صفت بحال ہی جو ہوتی ہے یہ اپنے مطبوع کے کتنی چیزوں میں مطابق ہوتی ہے؟ 10 چیزوں میں مطابق ہوتی ہے. 10 چیزوں میں تعریف و تنکیر، تذکیر و تانیث، رفع نصب جر، واحد تثنیہ جمع، ان 10 میں سے بیک وقت 4 کا پایا جانا ضروری ہے. تعریف و تنکیر میں سے 1، تذکیر و تانیث میں سے 1، رفع نصب جر میں سے 1، واحد تثنیہ جمع میں سے 1. اب ہم نے اس کی یہ مطابقت بھی پوری کرنی ہے. مطابقت بھی پوری کرنی ہے. اس میں رسالت ہے موصوف، المصطفیٰ ہے اس کی صفت. اس میں رسالت بھی معرفہ، المصطفیٰ بھی. تعریف و تنکیر میں سے دونوں معرفہ ہیں. اس میں رسالت بھی مذکر، المصطفیٰ بھی. اگر کوئی کہہ دے المصطفیٰ کے آخر میں علی مقصورہ آ گیا یہ تو مؤنث ہے، مطابقت پوری نہیں ہو رہی. ہم کہیں گے علی مقصورہ اس وقت علامت تانیث بنتا ہے جب وہ کیا ہو؟ زائدہ ہو. یہ زائد نہیں ہے، یہ تو بدل کے آیا ہے. یہ تو بدل کے آیا ہے. تو تذکیر و تانیث میں سے دونوں کیا ہیں؟ مذکر ہیں. پھر جی اس میں رسالت بھی واحد، المصطفیٰ بھی واحد تثنیہ جمع میں سے دونوں کیا ہیں؟ واحد ہیں. پھر جی رفع نصب جر میں سے اس میں رسالت کی حالت بھی جری، المصطفیٰ کی حالت بھی جری. تو اپنا رفع نصب جر میں سے دونوں کیا ہیں؟ مجرور ہیں. چاروں طرح سے مطابقت پوری ہوگی کہ نہیں؟ اب چلو آگے جی. پھر کیا سوال ہوگا؟ اس کی حالت کون سی ہے؟ اس سے پہلے عامل دیکھیں گے. جیسا عامل ہوگا ویسی. تو المصطفیٰ سے پہلے عامل ہے؟ نہیں ہے. تو جب عامل لفظی بھی نہ ہو، عامل معنوی بھی نہ ہو تو پھر کدھر جاتے ہیں؟ توابع کی طرف جاتے ہیں. تو یہ توابع کی 5 قسموں میں سے کون سی قسم بنے گی؟ صفت بنے گی. پہلی قسم ہے صفت. پہلی قسم کیا ہے؟ تو صفت کا اعراب موصوف والا ہوتا ہے. تو موصوف کی حالت جری ہے تو المصطفیٰ کی حالت بھی جری ہے. المصطفیٰ کی حالت بھی. موصوف صفت دونوں کا اعراب ایک ہوتا ہے. موصوف صفت دونوں کا اعراب ایک ہوتا ہے. المصطفیٰ کی حالت ہوگی جری. پھر کیا سوال ہوگا؟ اس کو پڑھیں گے کیسے؟ تو 16 قسموں میں تلاش کریں گے. 16 قسموں میں جو قسم بنے گی اسی قسم والا اعراب آئے گا. مجھے بتاؤ المصطفیٰ، ذرا سوچ کے بتانا 16 قسموں میں سے کون سی قسم والا اعراب آئے گا؟ 13ویں قسم. شاباش. 13ویں قسم کون سی ہے؟ اس میں مقصور. اس میں مقصور کسے کہتے ہیں؟ جس کے آخر میں علی مقصورہ ہو. آخر میں علی مقصورہ ہمیں نظر آ رہا ہے. 13ویں قسم کا اعراب لفظی آتا ہے، تقدیری اعراب تقدیری آتا ہے. المصطفیٰ کی حالت ہے جری. حالت کون سی ہے؟ تو ہم کہیں بھی المصطفیٰ کی حالت جری ہے. جر تو نظر نہیں آ رہا، ہم کہیں گے اس کا جر تقدیری ہے. اس کا جر تقدیری ہے کیونکہ یہ 16 قسموں میں سے 13ویں قسم ہے اس میں مقصور. اس میں اور اس کا جو اعراب آتا ہے وہ کیا آتا ہے؟ تقدیری آتا ہے. رفع ضمہ تقدیری کے ساتھ، نصب فتح تقدیری کے ساتھ اور جر کسرہ تقدیری کے ساتھ. المصطفیٰ کی حالت ہے جری تو جر کسرہ تقدیری کے ساتھ ہے. پھر سوال ہوگا بھئی اس پر تنوین آئے گی یا نہیں؟ بتاؤ اس پر تنوین آئے گی یا نہیں؟ نہیں آئے گی. کیوں؟ کیونکہ اس کے شروع میں الف لام آ گیا. یہ معرب باللام ہے.
ٹھیک ہے جی. والصلاۃ علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ. یہاں تک ہو گیا اجرا. آگے چلتے ہیں. وعلی آلہ المجتبی. اللہ پر بحث جو ہو چکی ہے. الحمدللہ علی نعمائہ شاملہ. اللہ پر یہاں بحث ہو چکی تھی. آگے چلو جی. آلہ المجتبی. آلہ المجتبی. اچھا آل پر تنوین کیوں نہیں پڑی؟ یہاں تھوڑا سا اختصار کر دوں بھائی. آل پر آل کی کون سی حالت ہے؟ جری حالت. کیوں ہے؟ شروع میں اللہ جا رہا ہے. اس پر تنوین کیوں نہیں پڑی؟ یہ مضاف اور مضاف پر تنوین. اچھا ضمیر کی کون سی حالت ہے؟ جری حالت. کیوں ہے؟ یہ مضاف ہے کیونکہ آپ نے قاعدہ پڑھا ہے معرفہ سے پہلے نکرہ آ جائے تو نکرہ معرفہ کی طرف مضاف ہوتا ہے. ضمیر ہے معرفہ، آل ہے نکرہ، تو نکرہ معرفہ سے پہلے نکرہ آ گیا، نکرہ معرفہ کی طرف کیا ہو گیا؟ مضاف ہو گیا. آلہ یہ ضمیر کون سی ہے؟ ضمیر مجرور متصل. اور میں نے آپ کو بتایا مجرور متصل کے مقام صرف دو ہیں. مقام صرف دو ہیں. یا حرف جار کے ساتھ آئے گی یا اسم کے. حرف جار کے ساتھ آ جائے تو مجرور ہے، اسم کے ساتھ آ جائے تو مضاف الیہ ہے. یہ حرف جار کے بعد آ رہی ہے. آئیے مضاف کس کے بعد آ رہی ہے؟ اسم کے ساتھ آ رہی ہے. کس کے؟ اسم کے ساتھ آ رہی ہے. تو کیا بنے گی؟ مضاف الیہ. یہ بن گئی ضمیر. اور ضمیر کی آپ نے تعریف پڑھی ہے. ضمیر وہ اسم ہے جو متکلم یا مخاطب یا ایسے غائب پر دلالت کرے جس کا ذکر پہلے لفظ یا معنی یا حکم ہو چکا ہو. جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہو اس کو مرجع کہتے ہیں، اور جس کا ذکر ہو رہا ہے اس کو ضمیر راجع یا عائد کہتے ہیں. اب ہم نے اس کا مرجع تلاش کرنا ہے. اس کا مرجع تلاش کرنا. تو بتاؤ اس کا مرجع کون ہے؟ اسم رسالت. کیا ہے؟ اسم رسالت. راجع اور مرجع کے درمیان کتنی چیزوں میں مطابقت ہوتی ہے؟ 5 میں. اور 5 میں سے بیک وقت 2 کا پایا جانا ضروری ہے. اب مجھے دیکھیے آلہ ضمیر مجھے بتاؤ یہ واحد کیا، تثنیہ کیا، جمع کیا؟ واحد کیا. اور اس کا مرجع محمد واحد ہے، تثنیہ جمع واحد ہے. تو اور ضمیر جو ہے یہ مذکر کی ہے مؤنث کی؟ مذکر کی. اس کا مرجع کون ہے؟ محمد. مذکر ہے مؤنث؟ مذکر. تو راجع اور مرجع کے درمیان مطابقت پوری ہوگی کہ نہیں؟ آلہ. آگے چلو بھی المجتبی. کیا؟ بعینہ جو ہم نے اجرا المصطفیٰ پر کیا ہے، بعینہ اسی طرح ہی اجرا المجتبی پر ہے. ذرہ برابر بھی کوئی فرق نہیں ہے. چلیں آلہ المجتبی. آلہ المجتبی کا اعراب کون سی قسم والا آئے گا؟ 13ویں قسم والا. 13ویں قسم کون سی ہے؟ اسم مقصور. یہ تھا اس کا اجرا. والصلاۃ علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ المجتبی. اب ہم اس کی کریں گے ترکیب. ترکیب کے قاعدے آپ پڑھ رہے ہیں. الصلاۃ یہ ہے معرفہ. یہ کیا ہے؟ اس کے بعد آ گیا علی سید الانبیاء، جار مجرور آ گیا. کیا آ گیا؟ اور معرفہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو معرفہ کو مبتدا، جار مجرور کو کسی کے متعلق کر کے خبر بناتے ہیں. الصلاۃ مبتدا، الصلاۃ مبتدا، الا جارا، الا آگے سید ناکرہ ہے، الانبیاء یہ معرفہ ہے. معرفہ سے پہلے ناکرہ آ جائے، ناکرہ معرفہ کی طرف مضاف ہوتا ہے. سیدی مضاف، الانبیاء مضاف الیہ، الانبیاء سیدی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبدل من ہو. سیدی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبدل من ہو. کیونکہ قاعدہ یہ ہے علم سے پہلے القابات آ جائیں تو ان کو کیا بناتے ہیں؟ مبدل میں ہو، اور علم کو بدل بناتے ہیں. محمد نبی پاک کا مبارک نام، یہ کیا بنے گا؟ موصوف. آپ نے قاعدہ پڑھا ہے جہاں 2 معرفے اکٹھے آ جائیں، جہاں اکثر طور پر پہلے کو موصوف بناتے ہیں دوسرے کو. اسم رسالت بھی معرفہ ہے، المصطفیٰ بھی معرفہ ہے، اس لیے ترکیب موصوف سے والی کریں گے. اسم رسالت موصوف، الف لام برائے تعریف، مصطفیٰ صیغہ واحد مذکر اسم مفعول، صیغہ واحد مذکر اسم ہوا ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا نائب فاعل، راجع بسوئے اسم رسالت، راجع بسوئے صیغہ اسم مفعول اپنے ہوا ضمیر نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر بدل، موصوف اپنی صفت سے مل کر بدل، مبدل من ہو اپنے بدل سے مل کر مجرور، مبدل من ہو اپنے بدل سے مل کر مجرور ہوا علی جار کا.
الا جار اپنے مجرور سے مل کر، الا جار اپنے مجرور سے معطوف علیہ، معطوف آگے آگے وعلا آلہ المجتبی یہ بنے گا معطوف، اور جار مجرور کا عطف جار مجرور پہ ہوتا ہے، جملہ فعلیہ کا عطف جملہ فعلیہ پہ ہوتا ہے، جملہ اسمیہ کا عطف جملہ اسمیہ پہ ہوتا ہے، مفرد کا عطف مفرد پہ ہوتا ہے، مرکب کا عطف مرکب پر ہوتا ہے، واو عاطفہ، واو عاطفہ، الا جارا، الا آل ناکرہ ہے، ضمیر معرفہ ہے، معرفہ سے پہلے ناکرہ آ گیا، ناکرہ معرفہ کی طرف کیا ہوگا؟ مضاف ہوگا، آلی مضاف، ضمیر مجرور متصل مضاف الی راجع بسوئے اسم رسالت، راجع بسوئے آلی مضاف اپنے مضاف الی سے مل کر موصوف، کیونکہ آل جو ہے یہ ضمیر کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے معرفہ بن چکا تھا، اور اضافت لفظیہ نہیں اضافت معنویہ ہے، اور آپ پڑھ چکے اضافت معنویہ میں جب مضاف الی معرفہ ہو تو اضافت مضاف کو معرفہ بنا دیتی ہے، تو یہاں پر مضاف الی جو ہے وہ معرفہ ہے، اضافت معنویہ نے مضاف یعنی آل کو معرفہ بنا دیا ہے، تو جہاں دو معرفے اکٹھے آ جائیں پہلے کو موصوف بناتے ہیں دوسرے کو، اکثر طور پر ایسا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ترکیب مبتدا خبر والی بھی کرتے ہیں۔ آلی مضاف ضمیر مجرور متصل مضاف الی راجع بسوئے اسم رسالت، آلی مضاف اپنے مضاف الی سے مل کر موصوف، المجتبی الف لام برائے تعریف، مجتبی سیغہ واحد مذکر اسم مفعول، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا نائب فاعل، راجع بسوئے موصوف، راجع بسوئے، اور صفت کے اندر جو ضمیر ہوتی ہے اس کا مرجع موصوف ہوتا ہے، اس کا مرجع، تو سیغہ اسم مفعول اپنے ہوا ضمیر نائب فاعل ضمیر کشیبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور ہوا الا جار کا، الا جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف، تو معطوف ہے اپنے معطوف سے ملا، آپ نے پڑھا ہے جار مجرور بذات خود ترکیب میں کچھ نہیں بنتے، یہ کسی کے متعلق ہو کر کچھ بنتے ہیں، اور یہ 7 چیزوں میں سے کسی ایک کے متعلق ہو سکتے ہیں، اور وہ 7 چیزیں کون سی ہیں؟ فعل، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل، صفت مشبہ، مصدر اور اسم منصوب۔ آپ مجھے یہ بتائیے الا سید الانبیاء سے پہلے ان 7 میں سے کوئی موجود ہے؟ کوئی بھی موجود نہیں، پتہ چلا یہ اس جار مجرور کا متعلق عبارت میں مذکور نہیں ہے، تو اب کچھ نکالنا پڑے گا، وہ کیا؟ پھر اگر متعلق عبارت میں مذکور نہ ہو تو کون حصول ثبوت وجود میں سے بھی نکال لیتے ہیں، ان کے علاوہ بھی نکالتے ہیں، کون حصول ثبوت وجود کو امور عامہ یا افعال عامہ کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر کوئی نکالیں گے تو اس کو امور خاصہ یا افعال خاصہ کہتے ہیں۔ اب اس کا جو متعلق ہے جار مجرور کا امور عامہ میں سے نہیں نکالیں گے، امور خاصہ میں سے نکالیں گے، امور خاصہ سے کیا نکالیں گے؟ نازلاتن، کیا نکالیں گے؟ اچھا سوال ہو سکتا ہے بھی آپ نے نازلاتن یہ مؤنث کا صیغہ کیوں نکالا؟ مذکر کا نکال لو، مذکر کا نکال لو، تو میں نے آپ کو قاعدہ پڑھایا مبتدا کی خبر مشتقی ہو تو مبتدا اور خبر کے درمیان 5 چیزوں میں مطابقت شرط ہے، 5 چیزوں میں مطابقت شرط ہے، خبر ہے مشتقی، نازلاتن یہ صیغہ واحد مؤنث اس میں فاعل کیا، خبر کیا ہے؟ مشتقی ہے، اور مطابقت کیوں ضروری ہے؟ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کیونکہ خبر سے نکلے گی ضمیر، خبر سے نکلے گی ضمیر، اس کا مرجع ہوگا مبتدا، اس کا مرجع ہوگا مبتدا، تو پھر راجع اور مرجع کے دوران مطابقت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم نکالتے نازلن ضمیر نکلتی ہوا، مرجع بنتا الصلاۃ، الصلاۃ مؤنث ہے، ضمیر مذکر کیا، راجع اور مرجع کے درمیان مطابقت نہ رہتی، اس لیے مجبوراً بھائی نازلاتن نہیں نکالیں گے، مذکر کا صیغہ نہیں نکالیں گے، نازلاتن نکالا ہے، اس میں نکلے گی ہیا ضمیر، کون سی ضمیر نکلے گی؟ ہیا ضمیر، اس کا مرجع کون بنے گا؟ الصلاۃ، اب راجع اور مرجع کے درمیان مطابقت بھی پوری ہو گئی ہے جی۔ تو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر ظرف مستقر ہوا، نازلاتن کا جار مجرور کا متعلق عبارت میں مذکور ہو تو جار مجرور کو ظرف لغو کہتے ہیں، جار مجرور کا متعلق عبارت میں مذکور نہ ہو تو جار مجرور کو ظرف مستقر کہتے ہیں۔ تو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر ظرف مستقر ہوا نازلاتن کا، کس کا؟ نازلاتن کا، نازلاتن صیغہ واحد مؤنث اس میں فاعل، اس میں یا ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، راجع بسوئے مبتدا، صیغہ اس میں فاعل اپنے یا ضمیر فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا لفظاً، جملہ انشائیہ ہوا معنن۔ یہ ان کلمات کی ترکیب بھی ہو گئی ہے اور ان کا اجرا بھی ہو گیا ہے۔